پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ محل پہاڑی کے اوپر واقع تھا۔ وہ محل ایک عظیم بادشاہ کا تھا جو عدل و انصاف میں اور ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا۔ وہ محل کے ارد گرد کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہاں ہر ٹائم پرندے چہچہاتے اور پھولوں کی مہک رہتی۔ بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ چاروں شہزادیاں الگ الگ خوبیوں کی مالک تھیں اور وہ اپنی ذہانت، حسن اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھی۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی نور جہاں جو دانائی میں اپنی مثال آپ تھی، بادشاہ ہمیشہ اس سے ہر کام میں مشورے لیتا، دربار کے ہر کاموں میں اس سے مشورہ کرتا اور اسی کے مشورے کے مطابق محل کے مسائل حل کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی بہترین رائے پیش کرتی۔ اس کی دانائی کی وجہ سے بادشاہ اکثر اہم فیصلے کرنے سے پہلے اس سے مشورے لیتا تھا۔ نور جہاں کی شرائط برائے شادی سب سے زیادہ حیران کن تھی۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے جوان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو عقل و دانش میں مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ ایسے شخص کو ہمسفر بنانا چاہتی ہوں جو مسائل کا حل نکالنے میں ماہر ہو اور ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی ذہنی صلاحیت رکھتا ہو۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی دانش مند شخص ضرور ملے گا، لیکن نور جہاں کے معیار نے کافی لوگوں کو حیران کر دیا۔ دوسری شہزادی گلریز جفاکشی کی علامت تھی۔ وہ اپنی قوت اور جفاکشی میں سب سے الگ تھی۔ اسے اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا۔ وہ اکثر گھڑ سواری کرتی، تلوار کشی کرتی، پہاڑیوں پر چڑھتی، اوپر سے چھلانگ لگاتی، وہ اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتی تھی۔ اور اس کی شادی کے بارے میں شرط یہ تھی کہ میرا شوہر وہی ہو جو مجھ سے زیادہ مضبوط، جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ وہ ہر لڑائی میں فتح حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بادشاہ کو اس بات کا یقین تھا کہ گلریز کی یہ شرط زیادہ مشکل ہوگی، لیکن گلریز کو جفاکشی اور غیر معمولی طاقت پر فخر تھا۔ تیسری شہزادی زہرہ جو رحم دلی کی مثال تھی۔ وہ اپنی رحم دلی اور عاجزی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتی اور دل کی پاکیزگی میں سب سے آگے تھی۔ وہ پرندوں سے، تتلیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب اس سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو زہرہ نے کہا، میرا شوہر تو وہی ہوگا جو دل کا نرم ہو اور دوسروں کے لیے بے حد رحم دل ہو۔ میں ایسے شخص کو پسند کرتی ہوں جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو اور اپنی طاقت کو صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ بادشاہ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ زہرہ کی شرط انسانی جذبے پر مبنی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ ایسا شخص ملنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ چھوٹی شہزادی شفق تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی خوبصورتی کی دھوم پورے ملک میں تھی۔ وہ حسن کی مورت تھی۔ اسے اپنے غیر معمولی حسن کی وجہ سے کافی فخر تھا، لیکن وہ مغرور نہیں تھی۔ اس کے سنہرے بال، اس کی نیلی آنکھیں، وہ اگر پھولوں میں کھڑی ہوتی تو پھولوں کا ہی حصہ لگتی تھی۔ اس کی شادی کے لیے شرط یہ تھی کہ میرا شوہر وہی ہو سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ حسن میں مجھ سے آگے ہو تاکہ ہم دونوں دنیا کی سب سے خوبصورت جوڑی کہلائیں۔ یہ شرط بادشاہ کے لیے حیرت کا باعث بنی، کیونکہ دنیا میں شفق جیسی خوبصورتی کم ہی دیکھی گئی تھی، لیکن شفق اپنے معیار پر ڈٹی رہی۔ جب بادشاہ نے شہزادیوں کی شادی کا اعلان کیا تو محل میں کئی خوبصورت شہزادے آئے۔ کئی امیر، دولت مند پوری دنیا سے، جہاں جہاں پہ اس ملک کے بارے میں جانا جاتا تھا، وہاں سے شہزادے ان شہزادیوں سے شادی کرنے کے لیے آئے، لیکن شہزادیوں کے معیار پر اترنا بھی تو کام تھا۔ اس طرح سے سب سے بڑی شہزادی نور جہاں، اس کو کوئی شہزادہ تو پسند نہیں آیا، لیکن ایک درویش کا بیٹا جو کہ دانائی میں اپنی مثال آپ تھا، وہ بہت ذہین تھا۔ اس نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا۔ نور جہاں نے اس سے آخری سوال یہ پوچھا کہ تم دولت، محبت اور عقل میں سے کس کو چنو گے؟ تو اس نے کہا کہ عقل کو۔ عقل ہی ہے جو دولت اور محبت کو سنبھال سکتی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو محبت اور دولت انسان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نور جہاں کو اس کا جواب بہت اچھا لگا اور اس نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس طرح سے دوسری شہزادی گلریز سے مقابلے کے لیے کئی شہزادے آئے، لیکن اس نے منٹوں میں ان کو چت کر دیا۔ اس طرح سے وہ کسی سے ہار تو نہ مانی، لیکن اس نے سب کو ہرا دیا۔ پھر ایک شہزادہ آیا جس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ہرا سکتا ہوں۔ جب اس کے ساتھ مقابلہ ہوا گلریز کا تو واقعی میں گلریز کو اس نے ہر مقابلے میں ہرا دیا۔
گلریز نے اس سے پوچھا کہ تم صرف جسمانی طور پر ہی مضبوط ہو یا دل کے بھی طاقتور ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھے دل میں بھی ہمیشہ طاقتور پاؤ گی۔ شہزادی کو اس کا جواب اچھا لگا اور اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تیسری شہزادی زہرا، جس کی شرط یہ تھی کہ وہ رحم دل انسان سے شادی کرے گی، وہ ایک دن ایک باغ میں گئی۔ اسے وہاں ایک نوجوان نظر آیا جو ننھی چونٹیوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ وہ اس کی اس خوبی سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے چونٹیوں، کیڑوں مکوڑوں، حشرات، ان کے اوپر بہت ترس آتا ہے۔ یہ ایک ایک دانہ چنتے اور کیسے اپنے گھر کو لے کے جاتے ہیں، تو میں ان کی آسانی کے لیے روز یہاں پہ دانہ ڈالنے کے لیے آتا ہوں۔ اس کو اس کی عادت بہت اچھی لگی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میرا جیون ساتھی یہی ہوگا جو نہ صرف انسانوں بلکہ کیڑوں مکوڑوں پر بھی بہت ترس کھاتا ہے۔ چوتھی شہزادی شفق، اس کو ایک شہزادہ پسند آ گیا جو کہ محل میں آیا تھا، اور واقعی میں وہ اس کو دیکھ کے مسحور ہو گئی۔ اس کے چہرے کی چمک، اس کی وجاہت اس کو بہت بھلی لگی، اور اس طرح سے شہزادی شفق نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس طرح چاروں شہزادیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور وہ ہمیشہ بہت خوش رہنے لگی۔ ان کا محل میں ان کی شادی بہت دھوم دھام سے منائی گئی، اور اس طرح سے سب کو اپنی خوبیوں کے مطابق شوہر مل گئے۔ تو بچوں، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو سچے دل سے اس کی دعا کریں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا ضرور سنتے ہیں۔